مہمانہ دے ظہور واسطے مل کے صلوات پڑھو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ علیہ والصلاة علی اہلہا وَيَعُوذَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِ يَا نَاصِرَ النَّبِيِّ يَا مُدَافِعَ النَّوَائِبِ يَا قُوَّةَ الْقَوِيِّ يَا فَارِقَ الْكَتَائِبِ يَا قَاطِلَ الْغَوِيِّ يَا مَصْدَرَ الْغَرَائِبِ يَا عَالِمَ الْخَفِيِّ یا قاہر العدو یا والی الولی یا مظہر العجائب یا مرتضی علی یا مرتضی علی ولی انت مقصدی واللہ لا اکسر عن ذیلکم یدی اما بعد فقط قال علی بن الحسین علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم ذات یوم استکبرت القعبہ صلوات۔ زندہ و سلامت رہو۔ 12-14 دا صدقہ ہر دکھ ہر تکلیف ہر وبا تو خالق محفوظ رکھے۔ جتنے سادات غیر سادات شریک پرسا و خالق تو قدم قدم سا سا عبادت شمار فرماوے۔ 12-14 دا صدقہ خالق بانی مجلس دے جملہ مرحومین خصوصاً مرحوم والد صاحب جوار سید الشہداء جگہ عطا فرماوے۔ انہاں دے مال رزق صحت ایمان برکت عطا فرماوے۔ ہر سکھ دے مومن کو 14 دا زوار بناوے۔ ساری سب تو وڈی دعا خالق سارے وارث برحق دا جل ظہور فرماوے۔ تو آکو ساکوں خالق وارث زمانہ دا سچا نوکر بناوے۔ 2-3 دین نکلن دے بعد واتی میں سردی محسوس پہ تھی دیئے تے توارے کی تے تے مسئلہ بانا تے زیادہ نہیں تے صلوات ہکا پڑھو سارے مل کے پڑھو۔ میں جناب واسطے کوئی نواں بندہ نہیں تو میری ایک درخواست ہی ہے ڈوہاں سٹے سکتیاں کم میں مسکین تو پہلے یکیاں روبایاں کٹھے نہ پڑھیاں کرو۔ اے تو نہیں بندے انتظار کر تور ویندن بھئی پتہ نہیں کہیں بے پڑھنے کہیں پڑھنے میں ایک روبائی ہر دیوارے توفہ دیتی ریا میں مسکین دے بارے یہ تھوڑا جائیں میں رعایت کر گیا۔ ڈیرے شریفوں اس کائنات دے وچ میرے خالق کو کہیں دا تکبر پسند نہیں، کہیں بندے دی میں پسند نہیں، کہیں دی گردن دا سریہ پسند نہیں۔ سادات غیر سادات میں او کرے جڑا بے نیاز ہوئے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے کوتور تے بہ کے صرف روایت تے اندہ ترجمہ صاحب کتاب لکھے فواجدہ فی نفس دل خیال آئے اس
مثلی میں جیاں اس کائنات کون ہے میں اللہ دا کلیمہ آواز قدرت موسیٰ استکبرتا تکبر کی تھی میرا خالق میں تکبر نہیں کیتا میں تو خوش تھی ہاں دنیا دے وچ تیری مخلوق جو میرے برابر دا کوئی ہے فرمایا موسیٰ اپنے خالق کو لفظاں دے ہیر پھیر نہ سمجھا خوش تھی میں آتا تو آکھیں الحمدللہ اللذی جعلنی کلیمہ قابل حمد و ذات جائے میں کو کلیم بڑھائے وقت انہاں نبیاں کو لوں کیونکہ نبی معصوم ہوندے نبی کو لوں غلطی گناہ خطا نہیں تھی دی ترک اولا تھی ونجے تو اللہ کو مناون دا اللہ نے کچھ وسیلے واسطے رسن نبی دعا دے ہاتھ کھڑے کی تھی اللہم میرا کریم اگر میری یہ گفتگو تک ناگوار گزریے بحق اللذین اسماءہم مکتوبون علی العرش تک واسطہ رہنا انہا ہستیاں دا جنہ دا نا تیرے عرش دی زینت بنیا میں کو معافی دے اللہ نے فرمایا کہ او نائن موسیٰ صرف تو نہیں قیامت تک جیڑا بندہ ہی انہا ناواں نال میرے کو معافی منگسی میں معافی دے سا ہے میرا خالق یہ فرماتا صحیح یہ مقصد ہے میرے کو بلند مرتبہ کوئی ہستی ہے آواز قدرت موسیٰ تیکنو بلند ہو ہستی ہے جے کو نہ بناوا ہاتھ تیرے بناون دے ضرورت نہیں میرا خالق اسمہ ہوندہ نا کیا ہے فرمایا اسمہ محمد ہوندہ نام محمد کالا موسیٰ من المحمد میرا اللہ محمد ہے کون فرمایا انت کلیمی ہوا حبیبی تو میرا کلیم ہے وہ میرا حبیب ہے کالا موسیٰ مل فرق بین الحبیب والکلیم توجہ ہے حبیب اور یا علی زندہ و سلامت رہو توقع تو زیادہ دعا کی دیوے میرا اللہ این حبیب تے کلیم تے درمیان فرق کیا ہے فرمایا موسیٰ کلیم او کو آدھن جڑا ہر وقت چاہتا ہے جو میرے ہوتے اللہ راضی راوے حبیب کو آدھن جو میں بے نیاز چاہتا کہ ہر ویلے میرا محمد راضی راوے یا علی زندہ و سلامت رہو میرے گزارش کرنے دا مقصد واقعہ بیان کرنا نا گزارش کرنے دا مقصد ہے کہ اللہ کو نبیاں دی میں بھی پسند نہیں ہن جڑی گل میں جناب تک پہنچاؤنا چاہتا راوی میرے چوتھا امام کتاب دا نام انوار الہدایہ سرکار زین العابدین علیہ السلام بیٹھے فرمائے ہیں سرکار فرمائے ذاتا یومن استقبرت الکعبہ ایکنی کعبے دیاں کندھاں چوں کعبے دیاں دیواراں چوں ایک تکبر بھری آواز بلند تھئی مم مثلی اس کائنات اس میرے برابر دا کو گھر ہے انا بیت اللہ فی العالمین میں 14,000 عالم دے وچ اللہ دا واحد گھراں بندے دی آواز نہیں جو نال اللہ بندہ سن گنے دیوار دی آواز ہے کاندھ دی آواز ہے کاندھ تا سمجھ دے ہو اس سامنے کاندھ ہے نا تو ادھی حفاظت کی تے مکان دی خوبصورتی کی تے کاندھ ایک کاندھ ہوندی ایک وہ کاندھ ہوندی جڑی لنگر کا کے واتی کاندھ ہے این کر کے دے ہی بیٹھے سن دے بیٹھے تے کاندھ ہے اسا ڈرتے مرشد اون کاندھ کنے جڑا دیہدا بیٹھے تے سن کے تے واتی چپ بیٹھے ہن کاندھ دیوار کہیں آواز سنی اون ذات
جندے کان کوئی نہیں سن دے، جندی زبان کوئی نہیں بولیں دے، جندے آنکھی کوئی نہیں دیتے، جاگ دے بیٹھے ہو، آواز قدرت ہی کعبہ تکبر کی تھی، میرا خالق تکبر تا نہیں، میں تو یہ آکھے میرے نال نہ کوئی گھر نہیں، کیونکہ سب تو وڈی ذات تیری تے میں ہاں تیرا گھر، فرمایا تو جو میرا گھر نہیں، یاد کر جنہ دا بنوائم کدیں رات گزارن میں تیرے وچ آیا، یہ تشریح دا علاقہ ہی نہیں دے رہے، میں لا محدود تو محدود، کدیں شاباشی واسطے رات گزارن کتے، میں خالق کتا آیا، ہے میرا خالق تے تیرا گھر کوئی نہیں، تو بے گھر ہیں، آوازیں کہتے ہیں میں گھر سما نہیں سکتا، اگر سما سکا تا ہو سے فی قلوب المومنین، جیڑا گھر میں اللہ کو پسند ہے او ہے مومن دا دل، جاگ دے بندے نال میرا واسطہ ہے، یا علی یا علی او ہے مومن دا دل، ہے میرا خالق کی تو سادات غیر سادات، بزرگ عزیز جوان سارے بیٹھن، تے کو اگر مومنہ دا دل اتنا پسند ہے، میں کو دسا میں نہ کو دسی ونجا ہے دل کو کیمیں سجاویں، تاکہ تو دل اچ قیام کریں، آواز قدرت ہی میرا بندہ انہ کو آکھ، میں انہ صوفیاں کلینہ تو بے نیاز ہاں، اگر میرے واسطے سجاونا چاندن تو میرے گھر تے دید رکھن، جے کو میں بیت اللہ چو کردہ ونجا انہ کو آکھ دل چو کر چھوڑن، جے کو 13 دی رات دیوار شک کر کے میں بسا چھوڑا ہے کو آکھ، یا علی یا علی یا علی تو جو یہ رب اوزعنی میں نے خالق تو جی وضاحت فرما سہی، انہا مقصد میرے کو بلند مقام کوئی ہے، فرمایا کعبہ سن جیڑے درجے میں اللہ نے تے کو عطا کیتن، تیرے کو لاکھ گنا زیادہ بلند مقام چوتھے آسمان تے، جے کو بیت المعمور آدن، اے مسجد تیری شبی اصل تو ہی نہیں، تو اون کعبے دی شبی ہیں جڑا چوتھے آسمان تے، تیرے طواف ہو کر اندن جڑے گناہ بخشاون آدن، اتھا اوہ راندن جنہ کو لوگ گناہ دی امید کوئی نہیں، تیرے کو آ کے کوئی پیش نماز خطبہ دے سکتا ہے، میں اللہ کو اون مقام واسطے خطیب دی ضرورت ہے، 14,000 عالم دے وچ ایک بطول دے پتر کوئی تھو چاہوں، جاگ دے بیٹھے ہو نا، فرمایا تیرے کو 1,00,000 گنا زیادہ بلند مقام ہے جے کو بیت المعمور آدن، کعبہ تیرے درجے، بیت المعمور دے درجے، انہاں کو جمع کرنا 1,00,000 گنا زیادہ بلند ہے میں اللہ دا عرش، فرمایا دیت انہاں 3 دے درجے جمع کرنا 1,00,000 گنا زیادہ بلند مقام کرسی لوح و قلم، توجہ ہے ذہن اچ گل آگئی تو دعا کرے سو، تیکنو بلند بیت المعمور، تساں دعا کنو بلند میرا عرش، انہیں 3 کنو بلند کرسی لوح و قلم، فرمایا تو اڈے ساریاں دے درجے جمع کرا، تو ساریاں دے درجیاں چو 1,00,000 گنا زیادہ بلند میں ایک مقام بنائے جے کو توڑی دنیا دی زبان اچ کربلا آدن، جاگ دے بیٹھے ہو، یا علی یا علی عجیب جی گل میرے ذہن چاہیے، میں جناب تک شروع ہی واسطے کی تھی یہ کہ چند بزرگ چہرے توی سادات وگرنہ یہ چیزاں داد واسطے ہوں دیا نہیں، وہ مقام کو کربلا آدن، میرا خالق کربلا کیا ہے؟ فرمایا آج کربلا ہے،
ایک وقت آسی کو محلہ بناون والا سی وت ایک محلہ اتھاں ہو سی ایک محلہ زمین تے ہو سی فرماتے کعبہ کائنات میں بنائیے یہ پوری کائنات تو 24,000 نوری سال پہلے ہوں ان دی تفصیل کے باز کراں ایک ہوندہ عام سال ایک ہوندہ نوری سال کہ کو آدن نور بشر والا سال نا نوری سال کہ کو آدن روشنی دی رفتار 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ وہ کو منٹا چ گھناؤ منٹا چو گھنٹا چو دہاڑا چو والا مہینہ چو والا سالاں چ او ونج بندے نوری سال فرمایا کائنات کو نہیں این کائنات تو 24,000 نوری سال پہلے میں 4 مربع میل دا کتا بنائے جکو کربلا ہدن اے او مقام ہے جڑا بنائی کائنات تو پہلے ہم کائنات کو فنا ہے کربلا کو فنا نہیں میرا خالق اے ایسائی رہ ویسی فرمایا نے جبریل کو حکم دے سائیں کو اپنے پراتے چاہ ان دی آدھ خاک ون کے میرے آرشتے سٹ آدھ ون کے جنت تے ان دی خاک کربلا وچھا تاکہ ان خاک شفا دی وجہ تو جنت دی عظمت اضافہ تھی توجہ ہے جنہا میں دیکھ سا تھک گن میں اسے رکے سا جا دیرے پڑھتے چٹی تھی گئی کیڑے ویلے ڈیوٹی تبدیل تھی بن جائے وہ مقام کو فناہ کوئی نہیں رب اوزعنی میرا خالق تھوڑی اندی وضاحت کرنا کتنا بابرکت کتنا بعظمت مقام فرمایا کعبہ سوڑنا یہ او سرزمین ہے من دفن فی حاضہ التربہ جیڑا خوش نصیب ای خاک کربلا اج دفن تھی سی فرمائے ان دفن تھی انہا لدی ایک شرط تھی کربلا اج دفن تھی سی حساب و کتاب نہ تھی سی شرط ہے کہ دفن تھی انہا لدی گناہگار ہوئے 14 تا گستاخ نہ ہوئے جاگ دے بیٹھے ہو علی قبری چوندہ سوال و جواب نہ تھی سی ہے میں نے خالق ڈیرہ غازی خان خیابان سرور سادات دی مجلسی سارے پوچھ دن یہ مقصد حساب و کتابوں دا نہ تھی جڑا کربلا دفن تھی تے باقی کائنات فرمائے للہ ملائکۃ ینقلون الاموات الہ حیث یناسبہم میرے قانون اٹالن علیحدہ قانون نہیں میں عادل ہاں 90,000 فرشتہ پیدا کرے ساں جنہ دا نام رکھسا نقال فرشتے جیڑے کربلا دفن تھی سن تا کربلا دفنی سن باقی کائنات این کائنات دے کفنہ دا مرکز بنے سا کربلا کو بندہ کتھائیں وائن دفن تھی سی کفن پیسی کربلا دا انہا 90,000 فرشتیاں دی ڈیوٹی ہو سی ہر جمعے دی رات یہ دفن تھی والے مومن کو اتھو چاہے سن او کو اتھا پوچھے سن جتھا اکبر دبابہ وسط ہے تو جو ہے مت گل مکہ دا پیا کعبہ میں دنیا دے ہر بندے دی موت برابر نہیں رکھی کہیں کو بیماری دی موت حادثہ دی موت طبی موت فرمائے اے جڑی کربلا ہے ان دی خاک کو میں اے شرف رہتا ہے جیڑا خوش نصیب خاک کربلا اپنے سفر دے وچ اپنے جیب وچ نال رکھسی فرمائے میں اللہ دا وہ بندے نال وعدہ ہے
کو کدیں حادثے دی موت نہ آسی فرمائے زمینہ ساریاں پاکن ظاہری نجاست نہ ہوئے زمینہ پاکن لیکن انہاں دی مٹی کھامنا حرام فرمائے واحد خاک کربلا کوئی کینسر دا مریض ہو سی شفا دی غرض نال گندم دے دانے جتنا خاک کربلا کھاسی میں اللہ کو شفا دے سا توجہ ہے کعبہ لوگ تیرے حج کرے سن کربلا ہی ویسن فرمائے جڑا تیرا حج کرے سی حج ہک دا ہک جے میں قبول کراں تا قبول کرنا میں خالق دا کم جے میں قبول کراں ہک دا ہک فرمایا تیرا حج ہک دا ہک تے جیڑا ویسی کربلا فرمائے 90 حج 1000 عمرہ 1000 غلام اولاد اسماعیل دے برابر اکو ثواب دے ساں تیرا حاجی اگر میں حج قبول کراں تا ان دی بخشش واتوی میں دی ذات دے ہاتھی چے تے جڑا حسین دا حاجی ہو سی قیامت علی کلہ جنت نویسی ہر ظاہر کو اجازت دے ساں 100 گناہگار مومن انہاں دا ہاتھ پکڑ کے جنت دو تساں کی دی ونجو گناہ تے لکیر میں چڑے سا توجہ ہے کیا مقام کربلا کائنات سکھ دیئے کربلا کیتے جائیں حج واجب کیتے ہوں دا حکم ہے حج تے وہ ونجے جے کو استطاعت ہوئے پین کے حج نہیں تھیں دا لوٹ نال حج نہیں تھیں دا ان دے مقابل کربلا تیرا 6واں امام فرمائے دے ساری زندگی نمک نال روٹی کھا زندگی چھ ایک دفعہ کربلا ون یہ تو تیرے سارے واسطے نا سادات کرے سادات کیا گزردی ہو سی این والی کربلا دی بھین تے دی دے دل تے کہ اتنا بڑا وسیع بین الحرمین کیا تھی پوے ہاں جو انہ چو ہیک کو قبر دی جا چلے ہوئے ہاں جنہ دا کربلا دے وچ برابر دا حصہ ہے کنجوسی نہ کرنا فردوسی پاکستان غالباً خیابان سرور خان دے ناتے رکھی گئی ہو سی سرور خان دے استادن بابا ارشاد جنڈیر ادب دا شہنشاہ وہ فرمائے نہیں زنجیر نہیں لتھے امر دے پابند پکھیاں کو پائیے وانت جو کربل اٹھے نہیں کوئی طاقت جڑی روک سکے رت ریت سبھال کے اٹھے فرمائے زنجیر نن سٹ دام رضا کو پنجرے وچ ولے مونج وطن دے کٹھے اوہے پکھی رہ گئے شام دے وچ جڑے ودیان دیز تو رٹھے سونا استقبال کی تیری تیری ہے سن کے ہی تھیں انہاں دا ایک دوجہ بند کوئی معاملہ تے نہیں آئے نہ معامل گزران دے جا ہے تنگ گلیاں جو گزر کے گرستان غریباں چاہ کھڑن ہر مستور ہر بچے دی نگاہ سجاتے ڈسے جو کتھاں دفن حسین دی دی سجاد ریدہ کھڑے ہی جھکی جا دو جھکی جا دو دیکھ کے دوئیں ہاتھ متھے تے رکھس تیرے رومن کی دے اتنا ہی کافی ہے متھے تے ہاتھ رکھ کے دے اٹھی کیسرا کشور غربت دی
تھیما صدق تلے درداں تو آیا قبر تے کھڑا ہی ساز سبو چھٹ پائے ہیں بند بندیا تو بہت جلدی ہے انہیں ٹر ویسوں کر گھن ودے سجنا تو جلدی کی ہے آدھے اندھا چیلم سر تے آ گیا ہے مزاری چوں بچی دے رومن دی آواز آئی سجاد کہیں دا چیلم تیرے غریب بابے دا رنی اصغر دی بھین ہیں سجاد یہی تا بھینی ہیں سال دے بعد انہاں کو میرے بابے دا چیلم یاد ہے جدہ دا میں کو تو دفن کر گئے ہیک رات ہی میرے کول نہیں لگایا سجاد زیادہ نہیں آج رات سارے ٹک پو کل فجر ویلے میری طرفوں اجازت ہو سی تو کو وطن مبارک میں کو شام مبارک تیرے رومن دڑا دلس پیاداں اللہ جان دے سجاد نال بہ کے قبر تے ہاتھ رکھے معصومہ جے توں آدھی تو میں نہیں ویندا انہاں کو بھیجے نا انہاں دا آج مہاری بھی ہے باکر کو نال بھیجے نا وی سفر دی فجر اجاز امامت نال تے کوئی گھن ویسا دیرے دا شریفت اللہ سن چھوڑے ایک زخمی مستور دا ہاتھ ودائے مزار تے ہاتھ آئے آدھے بھلا ہو بچڑا ٹکا گھن تیڑا جو ہک جیندہ کھڑے میں تا 18 دی بھیڑ ہے اج ہک ایک واسطے لوندی ودیاں ٹکا گھن بھرا کوں جے اجازت نہیں میں چاہ تو میں حسین دی رکھی بھین وعدہ کریں دیا انہاں کو پوچھائی آواں تیرے بابے دا چیلم کیتی آواں وعدہ کریں دیا میں یکی شام واللہ سان اللہ جاندے جدے لفظ ہیں نہ مزار حال گئی ادھے میرے بابے دے اوکھے لہن دا واسطہ ہی میری نبھ ویسی تیری جتی شام نہ اجرک بر اللہ سونا استقبال کی تھی بس مل گئی اجازت اج کیڑا نہیں آج جمعہ دا جیڑے شہر دے نالوں گزردن پوچھ دین علی دیاں دھیاں سجادے کیڑا شہر ہے امیں حلوے جمعہ دا دیاں دی لان دے قریبا علی دی تھی پوچھا ہے وڈی بھین تو بھینے کیڑا شہر ہے سجاد پھوپے پوچھ دی کیڑا شہر ہے امیں کو اسکلان آدن بے اولاد بھین دی میں پیشانی چمیس ادھیں یاد نہ آویے او شہر ہے جی تو گزر دے سکو 72 گھنٹہ لگا ہے سجاد اس سامنے میدان ہی دیکھنا ایک کالے کپڑے پا کے کوئی لوگ سیاہ کناتا ودے لیندن اس شادی دا لباس نہیں سجاد نے انہیں پوچھ آیا ایک کیوں کناتا ودے لیندن سجاد قدم چاہے ایک اسکلانی مولا مومن دوڑ کے قریب آیا سلام کیتا جواب ملیا کتھو دے وستے ہو فرمایا مدینہ اچھا مدینے دے مسافر ہاں کتھا گیا میں شام ہون کن پیا ویندے مدینے میں سار چاہ کیا دے ہر کوئی ولیا ویندے کہ نہیں اوہی ولسن جنہ دی انتظار اسا کرے ہیں سجادہ دے تے کو کہیں دی انتظار ہے آدھے مسافر مدینے دا وسنا رسے نا آج تو سال پہلے اتھاؤں اٹھ گزرے ہیں جنہ تے پلان کوئی نن انہ تے چھوٹے بچے ہی 3 دن تک نہ پانی منگے نہ کھانا منگے ہک مستور ہے جلے ازان آویا ایو کو جا دے ہکا چادر لے ہو چاہ اسا جو پوچھوں آنکھیں نا سارے دشمنن جلے ٹور گئن نا سکو بعد اج پتہ لگے ہو تو علی جدھیاں ہن مسافر نہ اسا چادرہ دیتیاں او گنڈی دیتی ان گنڈی دے وچ چوہٹ برکا پائے انہاں کی دے بنوا رکھے سے متا این رستے نل ولدی ہوئے کریم دی دھیئے معافی منگسوں معافی گھنسوں اے برکے ہی پیش کرے سوں سجادہ دے تے کناتا آدھے ہوں دے براد ماتم کرے نے روزانہ واپس والے اماں تیرے بھرا دی مجلس سے ہیں سجاد پوچھا اگر پردے دا انتظام ہوئے تا این مجلس اج میں آواں
میں سوال کریں نا انہاں مومنہ تے جڑے گھر چھوڑ کے آندن تے گلیاں چ کھڑے راندن یہ مجلس کی تے کتنی سکدی ہے یہ علی دی دی اے سجاد انہاں کلو پوچھا سجاد پوچھ کے ولیا اما پردے دا انتظام ہے لے گیا نہیں ایہو وقت مغرب عشاء نمازاں پڑھی گیاں پردے دے اندر آ بیٹھی کائنات دے پردے بچا منا لی اللہ جانتے جلے اندر آ بیٹھی ہے نا ذاکر ہی کہ شہید دا ذکر کریں دائے ماتم ود دائے دیر شریفوں ادرات ڈھل پئی ذاکر اندہ ذکر شروع کیتا جائیں دے آسرے تے 53 ماہ مل تلیا ذاکر دی زبان جو لکھ لیا کہ غازی دے بازو قلم تھے مشک تیر لگا مشک تیر کڑتا پیا گرز لگا تے غازی لہ پیا بغیر بازوان دے بطول جھول اچ گا اللہ جانتے اتنا کو رام مچائے ای مومن دی گھر والی فضا دے نالا بیٹھی ضعیفہ انہاں کو آگ جھل جھل روون مجلس انہیں موقع نہیں بننی فضا منہ تے ہاتھ دے کیا دے انہاں کو نہ روک رج کے رومن دے اگر مر ونجنا تو تے کربلا مر ونجنا انہاں کو رومن دے تو سون کے روندی کھڑی نہ لاہ دے ریٹھن انہاں بازو کٹیں دے ریٹھن انہاں فضا دے چہرے تو دے کیا دے انہاں جو بازو کٹیں دے ریٹھن ایک کوئی علی دیا دیا اجرکم اللہ سونا استقبال کی تئی حسین دے ذکر دا صدقہ خالق السید درجات بلند کرے اتنے تک ذاکر ذکر شروع کیتا شہزادہ علی اکبر دا پردے پردے جنہی مقام تے ہے نا کہ اکبر کو برچھی لگی زین چھوٹی حسین کو اکبر تے آندیاں تائیں 63 دفعہ بانا پائے 63 دفعہ تلیاں ٹیک کے اٹھا اللہ جانتے 3 مستوران دی زبان جو نکلے ہائے اکبر جگر تے ہاتھ آئے یہ 3 بیبیاں غش کر گئیں تیرے بچے ہی جان دن لیکن مومنہ نہیں جان دی اتھ آئی کنات تے ہتھ مارے اس گھر والے دے نہ حقل مارے اس جلدی آ کیوں سڈے آدھے مجلس بند کرا اللہ جانے کتنا درد انہیں اکبر دے لہن دا 3 بیبیاں گش کر گئیں یہ آدھے میں ہاتھ تے چراغ چاہے بہا گیا ممبر دے نال میں ون کے انہاں کو سختی نال منع کریں نا آدھے میں آیا تو اتھا پیو پوتر کوئی نہیں میں دے دے اتھ آما جتوں مومن اندر داخل پہ تھیں دن میں ڈٹھے پیو پوتر کہیں ویلے اٹھی کر دن کہیں ویلے بہران دن وط اٹھی کر دن وط بہران دن ڈنڈے پہنچنے آتا ہی 7ویں دفعہ پیو پوتر اٹھن کنات تناب تے میں متھا لا کے روندہ رہ گئے مسافر میں قریب آیا مڑ کے میرے ڈٹس اسکلانی کو جاکھنا چاہتا ہے آدھے مسافر بیا کچھ نہیں آدھا انہا پردداراں کو تسلی کرا مہو زیادہ روندن این سفرج کوئی مر گیا مدینے کون پوچھے سی ٹھٹا صاحب بھر کے آدھے مر ونجنا تا اتھیں کربلا مر ونجنا مسافر عجیب گالی کریں دے ہو ایڈا روندین اور ہون تا اکبر دی شہادت دا سن کے 3 مستوراں غش کر گئین فرمایا انہاں کو جھن کیا تا نہیں بے نا تو ساں رومن دی آواز سنی نا وہ تو اچھا قرآن ہی نہیں پڑھ دیا تک وہ کہیں رسے ادھے میں کو اپنی گھر والی رسے فرمایا تک میں دسیا نا جے میں دسا ہاں میں کہونا میں نل مستوراں کہونن یہ رات دی مجلس ای میں نہ گزرے ہاں تو سا ساڑے خیالی لگ بنجے ہاں یہ عام مستوراں نہیں راج کے رومن دے ادھے دستا صحیح فرمایا صرف یہ دسے نا غش کون کر گئین جنہیں 3 غش کر گئین ایک اکبر دے سکیمہ ایک اکبر دے پالن علیمہ تریجیو مستور جندہ کربلا چڑاج لٹے آدھے اگر اے علی دیا نوحہ تے دھین تو کہونے فرمایا میں اکبر دا وڈا بھرا سجاد قدمہ تے ڈٹھے آدھے آمدن خیر دیوئی مکان رج کے ریسوں نکو اللہ واسطے رسا اٹھیندہ کیوں ہیں باندھا کیوں ہیں فرمایا تائیں سمجھے جڑی مجلس کرائیں یہ مومنن جڑے آئے بیٹھن
جڑے تائیں نہیں ڈٹھے کچھ میرے مہمان ہیں میں انہاں دے استقبال کی در تے آکھنا کیڑے مہمان فرمایا سب تو پہلے مومنہ دا پردہ دیکھن میرا غازی آئے وط اکبر آئے وط قاسم اور محمد آئے وال میرا بابا حسین آئے جیڑے ویلے دی ادھرا ڈلیے سامنے میرا اصغر آیا کھڑے میں آدھا میری جھولی چبے اجنا میرا ویر میں جھولی چنوازا یہ میں سارے مومن بیٹھے یہ عربن تیر کمان پاتی بیٹھے میں ترائے پھلے تیر دا ڈریا ہویا